هنالک دعا زکریا ربہ قال یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ یہ کہ اولاد دے دے۔ زکریا جوش میں آ گیا، ہنالک ظرف بنے گا، دعا کے لیے زکریا فاعل ہو گیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع دعائی، آپ میری فریاد کو سننے والے پروردگار۔ فنادت الملائکۃ، فوراً فرشتوں نے آپ کو آواز دی، اے مولویو، جہاں بھی کسی نبی نے دعا کی ہے اللہ سے دل کھول کر کے ہمیں شفا آیا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له، بولو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ، آ گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ سمجھ رہی میں کہ انک سمیع الدعاء رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، میرا رب دیر نہیں کرتا، فوراً پہنچتا ہے نبی کی دعا پہ۔ اے میرے پیارے، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اللہ بھی بڈھا نہیں ہوا، اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، ہم اور آپ بے غیرت بن گئے اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اے جی اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مردوں کو پڑھا رہا ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ مردے غریب پریشان ہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کیا ہوگا؟ سمجھے؟ فنادت الملائکۃ، فرشتوں نے فوراً آواز دے دی، وہ قائم یصلی فی المحراب، آپ اپنی عبادت خانے کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ ارے بھائی نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ فرشتے سے گفتگو، آگے گفتگو بھی دونوں کیا رہے، اس لیے یصلی یدعو کے معنی میں دعا کر رہا تھا۔ سمجھتا ہے؟ نماز میں گفتگو کی پریشان کیوں ہے؟ بولو، یہ جو قلم جو منہ میں پکڑا ہے، یہ ٹوپی جو تمہاری ایرانی والی ٹوپی ہے، کہاں سے ہے؟ بولو کہاں سے؟ ہاں ایران چی پیدا ہے، پریشانی چیا سخت پریشانی، چند زن میں داری، چند زن نہ داری، پھر پریشان کیوں ہے؟ کافی پریشان ہے، سمجھے؟ اچھا آپ اللہ کے پارٹنر ہے؟ رزق دیتا ہے، ہاں تو مردمانہ رزق دے گئے تو رازق ہے یا مرزوق ہے؟ مرزوق ہے نا، سمجھے؟ رازق تو نہیں، ساتھی پریشان ہے۔ سمجھ شریف میں آ گئی؟ اس لیے ساتھی مجھ سے پوچھتے کہ کیا حال ہے، میں کہتا ہوں کسی اور سے پوچھو، میرے جیسا خوش دنیا میں کوئی نہیں۔ سمجھتا ہم لوگ خوش ہے، خدا کی قسم ہمارا سال کیسے گزرتا ہے، مزے سے سبق بھی پڑھایا، مذاق بھی کیا، گالیاں بھی دی، سمجھے؟ گھر میں کبھی کبھی غصہ ہوتا ہوں، چپ، تو وہ بچے کہتے کبھی کبھی گھر میں غصہ ہوتا ہوں نا، چپ کرو، تو بچے ہنستے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں کے اندر کوئی تیل نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تل جو ہے نا ان میں تیل مل کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اے جی ہے خوش خوش۔ پھر ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت، مشکوت میں ہے، آپ نے پڑھا ہے، جلد اول میں ہے، جنت کے باغوں سے گزرو تو فرتعوا فیہا، ریسٹ کرو ان میں۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں ذکر کے، اور ذکر یہ ذکر والا وہ نہیں ہے صرف اور مسجد میں ایسی بدبو ہوتی ہے، توبہ توبہ۔ یہ میرے نانو توی نے اس طرح نہیں کیا، میرے پیارے مدنی نے اس طرح نہیں کیا، یہ طریقہ نہیں ہے جو تم کرتے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، اے مدرسے والے جو کچھ تم پڑھتے وہ وسوسہ ہے، اور میں جو دار میں جو کھار حلوہ کھا رہا ہوں، مریدوں کے ایمان پہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہوں، مجھے نہ مبتدا کا پتہ ہے، نہ خبر کا، نہ فعل فاعل کا، نہ اسم کا، نہ فعل کا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے وہبی علوم دیے ہیں، اس وہبی علوم کے اندر مبتدا کو نصب ہوگا اور خبر کو جر ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ وہبی علوم؟ خدا کی قسم میں نے ٹھوک دیا ہے مہلی صاحب، تمہارے پیر صاحب کو، استادوں سے پتہ کرو،
دیوبند میں جب ہمارے حضرت گئے دیوبند والے حیران ہو گئے، وہبی علوم ہے۔ میں نے کہا کیسے وہبی علوم ہے؟ تو مبتدا کو منصوب پڑھتا ہے، خبر کو جر دیتا ہے، اعراب لگا لگا کر کے تجھے دیتے ہیں تیرے جو غریب لوگوں کو تو لوٹتا ہے، پھر بھی تو غلط پڑھتا ہے۔ یہ کیسے وہبی علوم ہے؟ ہم تو بابا پہاڑی لوگ ہیں، ہم کسی کے لحاظ کرتے بھی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دبا لیتے ہیں جی، سمجھے؟ ابھی مولویوں نے جو یہاں بیان کیا، کہا مدارس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مدارس کو چھیڑنے والے خود ختم ہو گئے اس دنیا سے۔ سورہ کہف کا وظیفہ آپ پڑھتے رہیں، سورہ یاسین شریف کا ورد کریں آپ، مدارس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تو میں نے کہا ایک آدمی، جب میری باری آئی تو میں نے کہا ایک آدمی سجدے میں چلا گیا اور اس نے ہوا چھوڑی، ہوا جب چھوڑی تو کس کر کے ہاتھ مارا، کہا او کتیا تو بھونکتی رہ، میری نماز کو کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ حالانکہ نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تمہارے مدارس کو تمہارے ناک میں مہار ڈال کر کے ذلیل تمہیں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس ذلت کو عزت سمجھتے ہو۔ یہ تمہاری حماقت ہے، ذلت اور عزت کی تعریف تمہیں معلوم نہیں، سمجھے؟ جیسے دہشت گردی کی تعریف انگریز کو معلوم نہیں، انگریز کے پٹھوں کو، تمہیں بھی عزت اور ذلت کی تعریف بھی معلوم نہیں، سمجھے؟ تمہیں مدرسے سے باہر نکالا جاتا، صبر، ہم مدرسے کی تلاشی لے لیں گے، سمجھے؟ تمہارے بڑے بڑے نام ہیں جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے نام ہیں، تمہیں مدرسے سے باہر کیا جاتا، پھر بھی کہتے مدارس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ پنجاب کے بڑے بڑے مدارس ان کو کھال لینے کے لیے نہیں چھوڑتے، 2-3 سال سے کھال بھی نہیں لے سکتے، مولانا سرفراز خان امام اہل سنت، پھر بھی ہمارے مدارس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تبلیغوں کو کہا کہ تم کام بھی نہیں کرو گے یہاں، پھر 6 باتوں کا بھی نہیں ہوگا، پابندی لگائی کئی علاقوں میں، پھر بھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بھونکتی رہ کتیا، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، بولو، پھر بھی ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کام کو خدا ہی سمجھائے مولوی صاحب۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، وهو قائم یصلی فی المحراب، فنادت میں ہو ضمیر سے یہ حال بنے گا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بان اللہ یبشرک، نادتوں کے ساتھ متعلق ہوگا، اللہ یحییٰ کی خوشخبری سنا رہا ہے تمہیں، یبشرو کے مفعول ثانی پر بعد داخل ہو گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، یہ یحییٰ سے حال ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ تصدیق کرنے والا اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے آگے، اس کلمے سے حضرت عیسیٰ مراد ہے، اس لیے کہ کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوا، خصوصی طور پر بغیر ابا کے۔ یہ یحییٰ خوشخبری، یہ یحییٰ تصدیق کرنے والا بکلمۃ، اس کلمے کی کائنۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کلمہ کن سے چونکہ پیدا ہوا ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ کائنۃ من اللہ، مصدقا کے ساتھ متعلق یحییٰ سے حال ہے، وسیداً، اور وہ سردار ہوگا قوم کا، اللہ کا بلکہ امت کا، وہ حسوراً، اور روکنے والا ہے اپنے آپ کو عورتوں سے۔ آپ نے سرے سے شادی نہیں کی تھی یا شادی کی لیکن عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے حسور ہو گیا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، قال حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، یا ربی انا یکون لی غلام، یہ انا ظرف بنے گا یکونو کے لیے، لی ثابتاً کائناً خبر مقدم، غلام یکونو کا اسم ہے۔ یا ربی انا یکون لی غلام، کیسے میرا بیٹا پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، یہ جملہ حال بنے گا لی سے، وقد بلغنی الکبر، بڑھاپے نے مجھے گھیرے میں لیا، ہار یہ کہ وہ مرتی آخر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہیں، جیسے کہ حائض طالق، ان کو طلاق لانے کی ضرورت نہیں، اسی طریقہ پر آخر، عورت بانجھ ہوتی ہے، مرد بانجھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مرتی آخر، قال الامر کائن کذالک، بولو پہلی بات یہ، الامر کائن کذالک، حقیقت اسی طرح ہے، اللہ مبتدا بنے گا یفعل ما یشاء، دوسرا یہ کہ اللہ یفعل ما یشاء، فعلا کائنا کذالک مفعول مطلق بنے گا، پھر ہو گیا۔ ایک یہ کہ الامر کائن کذالک، حقیقت اسی طریقے پر فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو بھی چاہتا وہ کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ یفعل ما یشاء فعلا کائنا کذالک، اس وقت مفعول مطلق بنے گا۔ قال یا رب جعلنی آیتن، میرے پروردگار کوئی نشانی مقرر کر دو۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیتو کا نشانی یہ کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تو گفتگو نہیں کر سکے گا، الا رمضان مستثنی منقطع، ہاں اشارے سے،
مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے گفتگو نہیں کر سکے گا. لا تکلمک معنی لا تقدر علی الکلام، تو کلام نہیں کر سکے گا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ نہیں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، تو کلام کریں گے بھی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا روزہ خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ آپ کسی سے گفتگو. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مانی آج کسی سے میں بات نہیں کروں گی. خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا. انی نذرت للرحمن صوما، حضرت مریم کے بارے میں فلن اکلم اليوم انسیا. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں؟ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے یا 3 بات کریں گے نہیں، یہی شرط ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن اولاد کی خوشی میں نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، ذکر کرتے رہنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سپہر کو اور صبح سویرے اللہ کو یاد کرتے رہنا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ اذْكُرْ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے فرمایا کہ اے مریم، اماں مریم سے گفتگو ہوئی، غیر نبی وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا. وَطَّهَّرَكِ، لوگوں کی یہ کہ برائیوں سے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمی زمانے کے، آپ کے زمانے کے جو خواتین ان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. 2 مرتبہ استفاق اللہ آپ کا بھلا کرے بتا دیا. پہلی مرتبہ یہ کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے وقف کیا. دوسرا استفاق کا معنی عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے اللہ نے منتخب کر دیا. خلاصہ یہ نکالا استفاق کا ثانی، پہلے استفاق کے لیے تاکید نہیں ہے، تاسیس ہے. پہلے استفاق لخدمت بیت المقدس، مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدس ہے، لخدمت بیت المقدس. دوسرا یہ کہ استفاق آپ کو اللہ نے منتخب کیا عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، اللہ کی فرمان برداری اطاعت کرو، وسجدی سجدہ کرو، اور کئی مع الراکعین، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں. یا مریم اقنتی لربک وارکعی مع الراکعین وسجدی، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا. ہو گیا مولانا؟ لیکن سجدہ کی اہمیت، چونکہ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو مقدم کر دیے. ذالک من انباء، اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. یا مریم اقنتی لربک ذالک من انباء الغیب، یہ قرآن کی عادت ہے، جہاں کچھ غیبی خبریں بتاتا ہے تو اس کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق بتاتا ہے کہ دیکھو میرے پیارے امی ہے، کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھا، پھر بھی ایسی خبریں بتا رہا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، اور جو غیب کی خبریں بتائے وہ نبی ہوتا سچا، لہذا نتیجہ یہ نکلا میرا پیارا محمد سچا نبی ہے. ذالک ثابت من انباء الغیب، یہ غیب کی خبر ہے، مبتدا خبر ہے. نوحی الیک، ثابت کے ضمیر سے حال بنے گا، نوحی الیک آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. وما کنت موجودا لدیہم، آپ ان کے سامنے موجود نہیں تھے. وما کنت موجودا لدیہم، یہ لدیہم ظرف بنے گا موجودا کے لیے، خبر بنے گا کانا کے لیے. اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلموں کو پھینک رہے تھے. اذ یلقون اقلام، یہ مضاف الیہ اس کے لیے، اذ اس ثابتا کائنا موجودا کے لیے ظرف بنے گا. ایہم یکفل مریم، یہ یقترعون قرآن اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ پھینکو پانی میں اپنے قلموں کو، جس کا قلم اوپر رہے گا اسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کفالت کا موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایہم مبتدا بنے گا، یکفل مریم پورا جملہ فعل بفاعل مفعول خبر بنے گا. یہ یقترعون کے لیے مفعول ہے، یقترعون قرآن اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم وما کنت موجودا لدیہم، آپ موجود نہیں تھے. اذ یختصمون، جب ان کے اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا کہ مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ ایک کلمہ سے، لیکن کلمہ سے مکون مراد ہے، کلمہ سے عیسیٰ مراد ہے. مکون وہ مذکر ہے لفظاً، اگرچہ یہ مؤنث ہے، اس لیے آگے اس کی صفت اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، پھر صفت میں ہو ضمیر مذکر نقل کر دیا. سمجھے؟ فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اسمہ مبتدا بنے گا، المسیح عیسیٰ ابن، المسیح معطوف علیہ، عیسیٰ ابن مریم موصوف صفت، اس کے لیے عطف بیان بنے گا. جندا پتریا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح یمسح، نابینا لوگوں کو ہاتھ پھیر دیتا تھا، وہ بینا بن جاتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسیح ہے. یمسح اعین الناس، اعین العمیان،
نابینا لوگوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، خود بخود ان کی بینائی آ جاتی تھی، اس لیے مسیح ہے جی۔ مسیح ماسح کے معنی میں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بخاری میں آتا ہے کہ بعض لوگ فرق کرتے ہیں، اور یہ جو مسلمہ ہے یا یہ کہ آخری دجال ہے وہ بھی مسیح ہے، لیکن اس کو بعض لوگ مسیح پڑھتے ہیں اور یہ مسیح ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مبتدا خبر مل کر یہ صفت بنے گا کلمۃ کے لیے، یہ مفعول ثانی ہو گیا اللہ کا یبشروں کے لیے۔ وجیہا فی الدنیا، دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت میں آبرو والا ہوگا، آبرو، وکائنا من المقربین، یہ کلمہ سے یہ حال بنیں گے وجیہن اور کائنا من المقربین، اور کلمہ چونکہ مفعول ثانی ہے یبشروں کا مفعول ثانی با بھی اس پر داخل ہوتا، بار بار کہہ کر کے تھک چکا ہوں استاخو بڑھ بچے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور گہوارے کے اندر لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور کہولت ادھیڑ عمر میں بھی کرے گا، وَقَائِنًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مولانا ادھیڑ عمر میں ہر بندہ کو گفتگو کرتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ آپ کے گہوارے کی بات اور کہلن جو اس پر معطوف ہے، یُكَلِّمُ النَّاسَ كَحَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا فِي الْمَهْدِ، گہوارے میں ہوگا وَحَالَ كَوْنِهِ كَهْلًا، جیسے ادھیڑ عمر والا آدمی 40 سال کے بعد ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، ادھیڑ والی عمر میں کی جو گفتگو سمجھداری کی ہوتی ہے، اس کے بچپن کی گفتگو بھی وہی ہوگی۔ عیسیٰ گہوارے کے اندر اسی طرح گفتگو کرے گا جیسے کہ 40-50 سال کا آدمی عقل اس کی مکمل ہو جاتی ہے، 40 سال کے اندر عقل مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے نبوت بھی مل جاتی ہے 40 سال میں، ادھیڑ عمر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کی گہوارے کی باتیں، کہلن کا اس پر عطف کر کے، کہلن کا عطف فی المہد پر نہیں، اس کے متعلق پر ہے، فی المہد متعلق ہے۔ یہ دونوں گفتگو ایک قسم کے ہوں گے، سمجھداری کی باتیں ہوں گی۔ بعض معصوم بچے ہوتے کہ سبحان اللہ ایسی گفتگو کرتے کہ مولوی منظور کہتا کہ جی ہم 50-60 پہ پہنچے لیکن ہمیں عقل اب تک نہیں آئی۔ ماشاءاللہ ان کی گفتگو کا انداز اللہ کی مرضی ہے جی۔ اڑے ہو یا مولانا، خلاصہ یہ نکلا ادھیڑ عمر کی باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن گہوارے کی باتیں اس کی اسی قسم کے ہوگی جیسے ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ صالحین، ہر نبی صالح ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ صالح کا مطلب ہوتا ہے الفائز فی المرام، اپنے مقصد میں پورا کامیاب، جو اس کے ہدف ہے، اہداف ہیں، ان میں کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ قالت یا رب انا یکون لی ولد، اما مریم نے کہا کہ یا رب انا یکون لی ولد، اسی طرح انا ظرف بنے گا، سمجھے بھائی جان، یہ حال مقدم بنایا، انا یکون لی ولد، میرے بچے کہاں سے آئیں گے، ولم یمسسنی بشر، عادت یہی ہے کہ کسی بشر نے ابھی تک یہ کہ میرے ساتھ ہم بستری نہیں کیے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح الامر کائن کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یا یہ کہ اللہ یخلق ما یشاء خلقا کائنا کذالک۔ الف لام کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، اذا قضا امرا، اذا امضا امرا شیئا کے معنی میں، امرا شیئا کے معنی میں، جب اللہ کسی چیز کو یہ کہ کسی چیز کو جاری رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں وجود بخشنا چاہتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، اس پر پوری بحث ہو چکی ہے۔ یہ کن فیکون کا خطاب یہ موجود کو ہے یا معدوم کو ہے، تحصیل حاصل یا اللہ آپ کا بھلا کرے معدوم کو خطاب لازم آئے گا، یہ سارے اشکالات جوابات آپ کو بتا چکا ہوں، گڑ گڑ نہ کرو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ ما قبل میں دیکھو یُکَلِّمُ النَّاسِ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یعلمو، یہ سب وجیہن پر عطف ہے، اور وجیہن یہ سب حال ہے بکلمتن سے، اڑے ہو گیا مولانا، یہ سب حال بنیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ آپ کو کتابت اور خط سکھائے گا، والحکمت، نبوت آپ کو دے دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے تورات اور انجیل ماں کے پیٹ سے اس کو یاد تھے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل ماں کے پیٹ سے جیسے نکلیں گے دونوں ان کو یاد ہوں گے، اللہ ان کو سکھائیں گے۔ یہ سب معطوفات مل کر کے یہ حال بنیں گے کلمتن سے۔ وَرَسُولًا، یہ بھی عطف ہے، وَمُرْسَلًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا جائے گا، بنی اسرائیل کی طرف۔ قائلاً یا ناطقاً یہ کہے گا کہ بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، یہ رسولاً کی صفت بنے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، ناطقاً یہ گفتگو کہتے ہیں انی جئتکم بآیۃ من ربکم، میں معجزہ لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، وہ معجزہ اس آیت سے بدل ہے یہ پورا جملہ انی اخلق لکم، آپ آیت کو ہٹاؤ،
مبدل منو کو ہٹاؤ، اس کی جگہ پر آپ اس کو رکھ دو، بدل کو معنی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نبی بن کر کے آیا ہوں، ناطقن تمہیں بتا رہا ہوں، انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں اس بات کو بھی، انی اخلق لکم من الطین، میں کیچڑ سے تمہارے لیے خلقن کائنن کہیت الطیر، خلقن کائنن کہیت الطیر، وہ کیچڑ کو پرندے کی طرح بنایا، پھونک مارا تو وہ اڑ گیا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے کرشمے تھے، بچپن سے بھی بچوں کے ساتھ کھیل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے ایسے کرشمے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے، پھر بعد میں بچے بھی بھاگنے لگے۔ ایک دفعہ میں نے بتایا کہ 30-40 بچے کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے دیکھا تو ان کے بڑوں نے کہا بھاگو، وہ ٹھیک آدمی نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وہ بچے کدھر ہے؟ انہوں نے چھپا کر کے کمرے میں رکھا، کہا کہ نہیں ہے وہ مر گئے، چھپا کر کے رکھا، کہا مر گئے، مذاق میں فرمایا مر گئے، جا کر کے دیکھ لو، جا کر کے دیکھا سارے مردے پڑے ہوئے۔ سمجھتا ہے؟ کبھی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے۔ حضرت نانوتوی کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے چارپائی پر کسی کو بٹھایا، سلایا، کہا کہ وہ کہے گا نماز جنازہ فرض کفایہ، ماں 4 تکبیروں کے، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسرے کے بعد درود، تیسرے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا، چوتھے کے بعد سلام پھیرا جائے گا بھائی جان۔ حضرت نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب پہلی تکبیر کہے دوسری تکبیر تو اٹھ جانا، تو محمد قاسم نانوتوی رسوا ہو جائے گا۔ انتظار میں تھے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، سمجھے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، نیت بتا دی، ترتیب بتا دے، اللہ اکبر، اٹھے گا شمبو، لیکن شمبو اٹھ نہیں رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لے جاؤ بھائی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے۔ دیکھا کہ شمبو خان اٹھ نہیں رہا، مستقل سو گیا۔ سمجھتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آباء و اجداد، مستجاب الدعوات تھے، جن کو ذلیل کرنا امت نے چاہا، میرے رب نے ان کو ذلیل کر دیا۔ سمجھتا ہے؟ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔ اس طرح ہوتا مولوی صاحب، سارے کے سارے الو کے پٹے ہو گیا۔ مولانا انی اخلق لکم من الطین خلقن کائنن، خلقن ثابتن کہیت الطیر، مفعول مطلق اخلقوں کے لیے خبر ہو گیا، ان کے لیے جملہ بتاویل مفرد، یہ بدل ہے آیتن سے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، معجزات لے کر کے آیا ہوں۔ وہ معجزہ ہے کہ بانی اخلق لکم من الطین خلقن کائنن کہیت الطیر فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون فوراً طیرن، فیکون طیرن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ بنتا ہے۔ وابرئ الاکمہ، اور مادرزاد نابینا کو ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، جذام برس والے بیماری والے کو ٹھیک کرتا ہوں، واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ کہ زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، گھروں میں جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، گھروں میں اسٹاک کر کے رکھتے ہو، وہ سب کچھ بتاتا ہوں۔ ارے بابا تم نے 4 کلو دال آپ نے رکھا ہے اور آج آپ نے یہ کہ گوشت کھایا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو فہذہ الخوارق لکم، یہ خوارق اللہ آپ کا بھلا کرے، فہذہ الخوارق تنفعکم، یہ تمہیں نفع دیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ومصدقاً، یہ عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی طرح ما قبل پر، ومصدقاً لما بین یدی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم، ومصدقاً لما ثبت بین یدی من التوراۃ، تورات جو مجھ سے پہلے اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وارسلت، اس لیے آیا ہوں کہ وحل لکم ما ذا الذی حرم علیکم، جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، وہ جیسے کہ شحوم ہے، چربی وغیرہ، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے حلال قرار دیا۔ وارسلت الیکم، میں تمہیں بھیجا گیا مجھے، لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، حلال قرار دوں تمہارے لیے ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہے۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، معجزات لے کر کے آئے، ان کان الامر کذالک فاتقوا اللہ واطیعون، ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ فرماتے کہ فاعبدوا ان کان الامر کذالک، یا ان اردتم الفوز بسعادت الدارین، اگر کامیابی چاہتے ہو تو فاعبدوا، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا کا مشار الی توحید، یہ توحید صراط مستقیم ہے مولانا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی، معجزات بھی دکھا دیے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کر دیا کفر اور انکار کو کہ پھر بھی یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، قال من انصاری ملتجئا الی اللہ، کون میری مدد کریں گے، میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں، اللہ کے پاس ٹھکانے جا رہا ہوں۔ من مبتدا بنے گا انصاری، الی اللہ یہ حال بنے گا، ملتجئا کے ساتھ مل کر کے انصاری کی ضمیر سے، متکلم سے، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، حور کا معنی آتا ہے صفائی کے، یہ کپڑے دھوتے تھے، دھوبی قسم کے لوگ تھے، اس وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض حضرات کہتے کہ نہیں یہ دھوبی موبی نہیں، حواریین کا معنی صاف، معنی الخلص فی اعتقادہم، اپنے عقیدہ کے اندر خالص تھے، والخلص فی محبتہم بالنبی، نبی کے ساتھ محبت میں خالص تھے، صاف تھے، کھوٹ ان میں نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو حواریین۔ لیکن عام مفسرین کہتے کہ حواریین کا معنی یہ کہ دھوبی نرم دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ قال الحواریون فلما حس عیسیٰ من الکفر قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون دونوں معنی ہوگا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی نحن انصار دین اللہ، اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، نحن انصار اللہ حال کوننا مومنین باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہو میرے رب کہ بأننا مسلمون، کہ ہم پکے موحد ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ اے مولانا اس کا عطف ہے ما قبل جملہ خبریہ پر، اس لیے مولانا امیر علی نے کہا کہ بابا خبریہ کا انشائیہ پر، انشائیہ کا خبریہ پر عطف کرنا نحوی جو کہتے ہیں حرام ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، چلتا رہتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کئی جگہوں میں آیا، حسبنا اللہ جملہ خبریہ ہے اور نعم الوکیل انشائیہ، انشائیہ کا خبریہ پر عطف ہو رہا ہے، سمجھتا ہے؟ کتنی جگہ پر تم تعویل کرو گے؟ افعال مقاربہ خود انشاء میں سے آتے مولانا۔ یا ربنا آمنا بما انزلتہ، اے اللہ ہم نے ایمان لایا ان احکام پر جو آپ نے اتار دیے عیسیٰ علیہ السلام پر، واتبعنا الرسول، ہم نے عیسیٰ کی پیروی کر دی، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں تصدیق کرنے والوں میں لکھ دے۔ ومکروا، انہوں نے بڑی تدبیریں بنا دی، ومکر اللہ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر بنا دی، واللہ خیر الماکرین، تدبیر بنانے والوں میں سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا یہودیوں نے اور عیسائی میں کچھ گروپ نے، سمجھ رہی میں مولانا شمبو بروزن بمبو، بہت سی چیزیں مقابلتاً اللہ کی صفت ہے، لہذا اکیلے میں آپ نہیں کر سکتے، وہ مشاکلتاً ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا معکم انما نحن مستہزئون، تو اللہ نے مشاکلتاً فرمایا اللہ یستہزئ بہم، میں نے جواب بتایا مشاکلتاً ہے، ورنہ معنی یہ کہ اللہ یجازیم علی استہزائہم، اللہ ان کی استہزاء پر ان کو مزہ چکھائے گا، لیکن مشاکلتاً اللہ کی صفت مستہزی آ گیا، یستہزئ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل اللہ مستہزئ، حل مستہزئ صفت من صفات اللہ، یہ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ہے؟ نہیں، یہ مقابلتاً آیا، مشاکلتاً آیا۔ انا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو میں اللہ ہم بھی مذاق کرتے، سخر اللہ منہم، یہ مقابلے میں آیا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، حل اللہ ساخر، حل الساخر صفت من صفات اللہ، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ہے؟ آپ کہیں گے لا ابدا لا، الساخر لا یطلق علی اللہ الا انہ قد اطلق علیہ فی المقابلۃ مشاکلۃ، مشاکلۃ اس پر اطلاق ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ وکذالک المکر، اسی طریقے پر مکر ہے، اسی طرح قید ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ یہ مقابلتاً یہ چیزیں ہوتی میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائی، ارے ظالمو ناراض تو نہ ہو جاؤ، ارے سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے مقابلتاً، ورنہ ماکر، ساخر، مستہزی، خادع، یخادعون اللہ وہو خادعہم، خادع یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ زبردست بات آپ کو بتائی، کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ صحیح ہے نور محمد؟ باتیں ساری ہم لوگ کہہ دیتے ہیں مذاق میں، سبق میں۔ ابھی جامعہ اسلامیہ میں گیا تو طلباء جمع ہو گئے، کہا استاد جی وہ کہتے ہیں کہ ماتریدی ابو الحسن اشعری صحیح نہیں ہے، ماتریدی صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو، سبق میں 2-3 مرتبہ دورے میں جواب دے چکا ہوں، اس مسجد نبوی میں سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں بھیج سکتا آپ کو، سبق میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں۔
سمجھے، لیکن تو سویا ہوا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھے، تو سویا ہوا تو تیرا مسئلہ ہی الگ ہے، کیا کریں آپ کو۔ اسی طرح آپ حضرات بھی سوتے رہتے ہیں، سمجھ رہی ہوں آیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا اور آپ کو میں اٹھاؤں گا۔ اصل یہ یا عیسیٰ انی رافع کا و متوفی کا، میں اپنی طرف آپ کو اٹھاؤں گا، و متوفی کا، اور آپ کو یہ ہے کہ میں وفات دوں گا۔ تو اٹھایا ہے، وفات نہیں دیا ہے۔ قرب قیامت میں آپ آئیں گے۔ ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا، یہ بخاری کی روایت متواتر ہے۔ حضرت اقدس کی پوری کتاب اس پر ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ خیال کرنا، ایک رفع عیسیٰ الی السماء حیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا تھوڑا سا خفا تھا، نزولہ من السماء عند قرب ساعت، قرب قیامت کے موقع پر آسمان سے نیچے آنا، اس میں جو مسئلہ تھا اس پر حضرت اقدس نے تقریباً 100 سے زائد حدیثوں سے موقوف اور مرفوع سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نیچے آئیں گے۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، رفع عیسیٰ الی السماء کا جو منکر ہے پکا کافر ہے، اور نزولہ من السماء الی الارض کے جو منکر ہے وہ بھی پکا کافر ہے، چاہے جامع ازہر کا شیخ الحدیث ہو یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کراچی کے کسی مدرسے کا ہو۔ میں آپ کو نہیں کہتا، کہہ دوں گا آپ کو چبھے گی، کانٹے کی طرح چبھے گی۔ آپ کے ان کراچی کے بڑے 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 مدارس سے کتاب چھپی، نزول عیسیٰ کا مذاق انہوں نے اڑائی۔ چونکہ یہ تقریر میری پوری دنیا میں گھومتی ہے، پھر وہ روتے ہیں مدرسے والے کہ یار مولوی منظور آپ کیسے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو اپنی کتابیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھ شریف میں اگنی ہے، حیران ہوتا کہ کہاں کہاں یہ، سمجھے۔ بس ایک حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے مولانا طیب صاحب سے کیا کفر کا فتویٰ لگایا، سبیل مسجد والے کا، اور پھر اس نے کہا مولوی منظور مجھے کافر قرار دیا، خدا کی قسم میں نزول مسیح کا منکر نہیں۔ میں نے کہا فلاں کتاب میں یہ مضمون کیوں آیا، سمجھے، مجھے بتایا کہ اس کا لکھنے والے آپ ہیں۔ اس نے کہا میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، اور جب آئے گا وقت آئے گا تو میں پھوٹ پڑوں گا کہ یہ مضمون کس نے لکھا، کتاب کہاں سے چھپتی ہے اور کس نے لکھا۔ میں کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، آپ فتنہ برپا کریں گے، کوئی بھی ہو چاہے کسی بھی، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کئی مکے کے مدرس ہو یا مدینے کا ہو یا کسی دیوبندی بڑے ادارے کا ہو، نزول مسیح کا منکر پکا کافر ہے، رفع عیسیٰ الی السماء کے منکر بھی پکا کافر ہے، سمجھے۔ مسئلہ صرف نزول کا تھا۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اور حضرت اقدس پیر مہر علی نے سیف چشتیائی کے اندر بھی انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی استفادہ کیا، ان کی کتاب سے بہت کچھ لکھا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ خکیاں کتھے جا لڑیاں، سمجھے، بڑے آدمی تھے مولوی صاحب، سمجھے۔ کچھ تسامحات حضرت اقدس کی طبیعت میں تھے، لیکن بہت بڑا آدمی تھا۔ ایک پٹھان منطق پڑھتے پڑھتے حضرت کے پاس گیا، گفتگو، حضرت نے دے مارا اس کو زمین پہ۔ اس نے کہا یہ میرا منطق کہاں گیا کہ جو میں نے زندگی اس میں خرچ کی۔ تو حضرت پیر میرے لیے ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ زمین کی منطق نہیں، آسمان پہ تو 8-10 سال پڑھ کر پھرا، خدا کی قسم مہر علی سے گفتگو نہیں کر سکے۔ بہت مضبوط آدمی تھے، منطق و معقولات میں بہت بڑے ماہر آدمی تھے۔ بعض جگہوں میں ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ واہ واہ، دل خوش ہوتا ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب یہ ہے ان الدین لواقع، قیامت واقع ہوگی، واقع اسم فاعل ہے، لیکن یقع مستقبل کے معنی میں یہاں یہ ہے، یا عیسیٰ انی رافعک الیہ، میں اپنی طرف، کہتے الیہ، الہ تو طرف کے لیا تھا، اللہ کے لیے کوئی، تعالی عن الجنس والجہاد، تو جنس جہاد کا سلسلہ محدد الافلاق تک ہے، اور عرش اس سے بھی اوپر حصہ ہو بڑھیں، یہ طرف عرفی ہے، اور جس کی نفی ہے وہ طرف اصطلاحی ہے۔ سلم میں جو آپ نے پڑھا تعالی عن الجنس والجہاد، جہاد اور اطراف نہیں ہے، سمجھے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جہاد کا سلسلہ محدد الافلاق تک اور محیط الافلاق تک ہے، یہ ماوراء الافلاق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ متقدمین کا مذہب بھی اسی پر ہے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت نے جو لکھا خزائن سنن میں، بہت ہی اچھا لکھا، صاف صاف اس نے لکھا۔ بات کو لمبی کریں، اب تو پشاور میں ان علاقوں میں شروع ہو گیا ہے، عوام کو نماز بھی نہیں آتی، عوام کو کلمہ بھی نہیں آتا،
صفات باری تعالیٰ کے مغلق مسائل جو علماء سے بھی حل نہیں ہوتے، ان میں ایک اسی میں لوگوں کو کافر قرار دیتے. واہ دیوبندی واہ، واہ دیوبندی واہ، واہ جامع فاروقیہ کے فضلاء واہ، واہ دارالعلوم کے فضلاء واہ. لوگوں کو کافر قرار دے دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو وفات دوں گا، حضرت آئیں گے پھر آسمانوں سے نیچے آئیں گے، ایک مسئلہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ انی متوفی کا، میں پورا کا پورا آپ کو لے لوں گا. توفی کا معنی کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا، ورافعک الی، اور اپنے پاس یہ کہ آپ کو اٹھا لوں گا پورا جسم کے ساتھ آپ کو لے لینا. توفی تو توفا فلان فلان، پورا کا پورا اس کو کر دے. توفی کا معنی وفات کے نہیں آتے. حتی یتوفاہن الموت، بولو حتی یتوفاہن الموت. اگر توفی میں موت ہے تو الموت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پورا کا پورا آپ کو بجمیع جسم کا، آپ کے جسم کے ساتھ آپ کو لے لوں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا اپنے پاس. سمجھتا ہے؟ ایک تو واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، دوسرا توفی کا معنی یہ آپ کو بتایا. تیسرا انی متوفی کا، میں آپ کو یہ کہ نیند طاری کر دوں گا آپ پر، اس لیے کہ نیند پر بھی توفی کا اطلاق ہوگا. توفی کی دو صورتیں ہیں، روح کا چلی جانا، روح نیند میں بھی چلی جاتی ہے اور روح موت کے اندر بھی چلی جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت بھی اللہ روحوں کو قبضہ کرتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، نیند کی حالت میں بھی روح کو لیتا ہے. لیکن فیمسک التی قضا علیہ الموت، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، روح کو بعثت کبریٰ تک اللہ رو کے رکھتا ہے. ویرسل الاخری الی اجل مسمی، لیکن یہ ہے کہ نیند والے کو واپس چھوڑ دیتا ہے. اس لیے نیند میں بھی تو روح چلی جاتی ہے، مرتا ہے آدمی. النوم اخو الموت، میرے نبی نے فرمایا النوم اخو الموت. یہی وجہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی بسمک اموت و احیا. اموت کا معنی یخرج روحی ثم بعد ذلك احیا. پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی احیانا اعاد حیاتنا فی اجسادنا بعد ما اخرجہ من اجسادنا، جبکہ نکال چکے تھے. غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. اڑے سمجھ میں آئے مولانا؟ نیند کی حالت میں آپ کو اٹھا لوں گا. انی متوفی کا، قادیانی نے قانون بیان کیا، باب تفاعل کا ہو، باب تفاعل کا ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول ذوی العقول ہو. اگر یہ وفات کے لیے نہ ہو تو پھر میرے منہ کالا کرو. سمجھ شریف. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. کوئی یہاں نیند ہے، اصل موت نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس پیر مہر علی نے اس کی غلطیاں پکڑی. مولانا سرفراز خان صاحب کا پوتا کہتا ہے وہ کسی قوم کے، ہاں یہ بہت بڑا نبی ہے، اس لیے کسی قوم کے جذبات سے آدمی کو کھیلنا نہیں چاہیے. لعنت بھیجتے اس پہ. تو کر لے غامدی سے جتنا مزہ لینا ہے تجھے لے لے، ہم اس پر کروڑوں لعنتیں بھیجیں گے. حضرت ابوبکر نے فرمایا سہیل کو بخاری کھول کر کے دیکھو. اس نے کہا امسس بزر اللات، جا تو لات کی شرمگاہ کو چاٹتا رہا. تو کیا کہتا؟ اٹھ. امسس بزر اللات. ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں نے شائستہ ترجمہ کر دیا، شرمگاہ. سمجھے؟ اصل ترجمہ بروہی والا میں نے کیا بھی نہیں. امسس بزر اللات. یہ خنزیر کو ہم میرے نبی کے نبوت پر حملہ کرے، سمجھے بھائی جان. اور ان العدا سارو خنازیر الفلا، ان العدا سارو خنازیر الفلا ونساء من دونہن الاکلبو، من دونہم الاکلبو. میرے دشمن، نبوت کے دشمن سارے جنگلوں کے خنزیر ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا. سمجھتا؟ ونساء من دونہم، ان سے پہلے ان کے جو عورتیں ہیں، الاکلبو کتیاں ہیں. خود مرد خنزیر ہے اور عورتیں کیا ہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں نے بھٹو سے کہا تو خنزیر ہے؟ تو کہہ دیا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. کہا تو اس نے تو لکھا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ تو خنزیر ہے. اور تیری بیوی کتیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا وہ تو کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیا ہے. تو خنزیر تیرے بیوی. بھٹو مرحوم کو اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، بہت بڑی قربانی.
حضرت نے فرمایا بھٹو مروم نے دستخط کرو یہ مرتد ہے بے ایمان. حضرت نے فرمایا کہ دستخط کرو یہ مرتد ہے بے ایمان. مفتی محمود بھی تو مفتی محمود تھا. واہ مفتی محمود واہ. سمجھے؟ ان العداء شاروا خناجیر الفلا ونساء من دونهم الاکلبو. سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس نے اس کی عربی کی جو غلطیاں پکڑی ہے سیف چشتیائی میں فرمایا ہمارا ابتدائی طالب علم اس قسم کی غلطی نہیں کرتا جتنا تو نبی بن کر کے تمہارے الہامات اور وحیات کے اندر وحی کے اندر جو غلطیاں ہیں. کتے کا بچہ تو بن گیا نبی بن گیا. سمجھے؟ اے جی مولوی صاحب اڑے ہم لوگ بلوچ آدمی اڑے اپنی بات اڑے ہم تو اڑے سناتے صاف صاف کرتے سمجھ شریف میں اڑے کوئی اڑے جائے جو سمجھے ایسے کوئی اڑے فرق نہیں پڑے گا. وجائل الذین اتبعوک متوفیک رافعک الی مطہرک من الذین کفروا. بے ایمانوں سے آپ کو پاک کر دوں گا ان کے اختلاط سے آسمان پہ لے جاؤں گا. وجائل الذین اتبعوک تیرے ماننے والوں کو فوق الذین کفروا تمام کافروں کے اوپر فوقیت دے دوں گا یعنی غالب کر دوں گا قیامت تک. عیسائی کہتے کہ ہم ماننے والے تم ماننے والے کہاں ہو تم نے تو سولی دی ہے. تم ماننے والے کہاں ہو عیسیٰ تو عبداللہ ہے تم نے اللہ کا بیٹا بنایا. اس لیے عیسیٰ کو ماننے والا امت محمدی ہے سب کو سبحان اللہ. اس لیے وجائل الذین اتبعوک ہم لوگ ہیں. سمجھے؟ اس آیت سے عیسیٰ استدلال کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پھر یہ کہ ہم لوگ شب پر غالب آ جائیں گے. سمجھے؟ وجائل الذین اتبعوک تم تو ابنا ابن اللہ کہتے ہو. سمجھے؟ تم عیسیٰ کو تھوڑی ماننے والے ہو. وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی ثم الی مرجعکم میرے پاس لوٹ کر کے آ جاؤں گا فاحکم بینکم بالکل ترکیب آسان میں فیصلہ کر دوں گا فیما کنتم فیہ تختلفون جس کے درمیان تم اختلاف کرتے جن اعتقاد میں. فاما الذین کفروا جو کافر ہیں فمعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ ان کو سخت قسم کا عذاب دے دوں گا دنیا اور آخرت میں. وما لکم من ناصرین. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے فیوفیہم اجورہم ان کو اللہ پورا کا پورا ان کی مزدوری ان کو اجر ان کو دے دے گا. واللہ لا يحب الظالمین. ظالمین سے معنی مشرکین. انتم تشرکون باللہ عیسی ابن مریم تم لوگ مشرک ہو اللہ کے ساتھ عیسیٰ کو شریک کرتے ہو. ذالک نتلو یہ میرے نبی کی صداقت کی طرف صداقت کا مسئلہ ہے. ذالک المذکور یہ غیب کی خبریں نتلو علیک تیرے سامنے ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں من الآیات جو تیرے نبوت پر دلالت کرتے والذکر الحکیم حکمت سے بھری ہوئی نصیحت کی کتاب کی یہ نشانیاں ہیں. ذالک نتلو علیک من الآیات یہ نشانی جو تیرے نبوت پر دلالت کرتے ہیں. ذالک نتلو علیک من الذکر الحکیم وہ نصیحتیں کہ جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نشات کا بتا رہا ہے. ان مثل عیسیٰ کی مثال کائنون عند اللہ اللہ کے ہاں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس سے مثل سے مبتدا سے کائنون کا مثل آدم کی طرح جیسے آدم بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہے عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا. خلقہ من تراب آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا ثم قال له کن فیکون. ھذا هو الحق کائن من ربک. ھذا الحق کائن من ربک یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں. ان کان الامر کذالک فلا تکن من الممترین. امت کو خطاب ہے نبی کو خطاب کر کے لیکن مراد امت ہے. آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ میں نے آپ کو قانون بتا دیا. وہاں فلا تکونن یہاں پر فلا تکن من الممترین دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا نقطہ بتایا تھا یاد ہو. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فمن حاجک فی جو بھی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے لڑتا رہے من بعد ما جاءک ما مصدر یہ من بعد ما جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ چکا کہ عیسیٰ عبداللہ ہے. عیسیٰ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم کی ایک تو مثال یہ ہے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا اور دوسرے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. ایک فلسفی میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی کہ عیسیٰ اور آدم آپس میں مبدا اور منتہا ملے ہوئی ہے اور محمد الرسول مرکز نبوت ہے. جو لوگ موجود تھے زبردست چیز ہوئی ہے. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم جو بھی آپ سے جھگڑے شرط ہو گیا فقل تعالوا آ جاؤ آپ آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم ہم اپنی اولاد کو یہ قرب نہیں ہے یہ صرف چونکہ اولاد پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے مباہلہ کرنا تھا اس وجہ سے آپ نے حضرت حسین حسن فاطمہ اور علی ان لوگوں کو جمع کیا. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ نہیں ہے کہ قرب کا آیا سمجھ میں. جو بات یہ تھی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ اس رشتوں کے اعتبار سے مسئلہ تھا۔ باقی اس سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا تو یہ ہیں۔ باقی یہ کہ مقام ولایت ان حضرات کا ابو بکر سے بھی اونچا ہو، اس سے اونچا ہو، دیگر دلائل کو دے۔ یہ چونکہ مباہلہ کا تھا، اپنی اولاد پر کرنا ہے، تو اولاد آپ کی تو یہی تھی، نرینہ اولاد تو کوئی اور نہیں تھی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر التجا کرے، دعا کرے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو کاذب ہوگا اللہ پر جھوٹ بولے گا، جو ناحق ہوگا اس پر یہ کہ لعنت کر کے بھیجیں، اللہ تعالیٰ اس کے یہ کہ چہرہ کالا کر دے گا، آ جاؤ میرے ساتھ یہ کہ مسئلہ کر دو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، عیسیٰ آدم کی طرح ہے، اور عیسیٰ الہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ عبداللہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ بیان حق ہے، قصص کا ترجمہ بیان سے کر دو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، القصص الحق، یہ موصوف صفت خبر ہوا کے لیے، یہ ان کے لیے خبر بنے گا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، الہ مبتدا بنے گا، من زائدہ، اور اللہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور عیسیٰ الہ نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب بھی ہے اپنی حکومت کے اندر، عیسیٰ کے اندر یہ عزیزیت نہیں ہے، اللہ کی ذات حکمت والی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر عیسائی نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِمْ، اللہ ان تخریب کاروں کو جانتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِمْ، اڑے سمجھ میں آئے نہیں، شرط و جزا ہے، لیکن وضع الظاہر موضع المضمر کی قبیل میں سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب آ جاؤ، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایک کلمے سے مراد جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا کلمہ ہے۔ اب آپ یہ کر دو، کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کو حذف کر دو، سواء بیننا و بینکم یہ ظرف ہے، سوا کے لیے مستویت کے معنی میں، یہ کلمہ کے لیے صفت بنیں گے، یہ مبدل منو، اللہ نعبد الا اللہ، یہ اس سے بدل ہے، ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ بدل بنیں گے۔ اب آپ کہو مبدل منو کو ہٹاؤ، بدل کو اس کی جگہ پر لگا دو، تعالوا الی اللہ نشرک باللہ، تعالوا الی اللہ نعبد الا اللہ، اس بات کی طرف آ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تعالوا الی اللہ نشرک باللہ شیئا، شریک نہ کر دیں۔ تعالوا الی اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ معطوفات مل کر کے کلمتن سے بدل ہے، وہ مبدل منہ ہے، تو یہی بدل کی پہچان ہوتی ہے کہ مبدل منہ کو ہٹاؤ، بدل کو اس کی جگہ پر لگ دو، معنی ٹھیک ہو جائے۔ مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ گل ہے جندا پتریا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کلمہ توحید جملہ ہے، اور کلمہ کا اطلاق جملہ پر بھی ہوتا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کلمہ کا اطلاق جملہ پر بھی ہوتا ہے، دو جملے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا الگ جملہ ہے، محمد رسول اللہ الگ جملہ، مفرد نہیں ہے، دو جملے ہیں، ایک جملہ بھی نہیں، دو پر۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، حالانکہ یہ کہ رب ارجعون یہ ہے پورا جملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کلمتن اس کو کلمہ کہا گیا، سوات میں بس کھا کر کے موٹے ہو گیا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ آڑے سندھی مانو جے کما بعد اچھا اچھی ہو، آپ لوگوں میں، ہمارے بروہیوں میں لانگو لوگ ایک قوم ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ لانگو ہے کوئی؟ لانگو ہاتھ کھڑا کرے، لانگو ہے کوئی؟ لانگو سمجھے؟ تو بس ایک دوسرے پر اٹیک کرتے، تعریض کرتے، وہ ہمارے سر کے تاجے بڑے لوگ ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ سب سے بیکار قوم، سب سے بیکار سواری، سب سے بیکار علاقہ، سب سے بیکار پھل فروٹ وہ کون سے ہے؟ سب سے بیکار سواری، بیکار قوم، بیکار علاقہ، بیکار فروٹ پھل، تو ایک سنجیت ہوتا ہے، سنجیت جو کھاتے ہیں، زبان اور ہونٹ آپس میں چبک جاتے، پٹھان کہتے سنجیت، اور ہم لوگ بھی کہتے سنجیت، اور کیا کہتے اردو والے کیا کہتے؟ کسی نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کرے، یہ ماشاءاللہ 3-4 آدمی کافی ہے سنجیت۔ تو جاپانی پھل، واڑے حافظ منڈیا، واہ، دعا کرو آپ لوگ اللہ اس کی شادی کرا دے۔ یہ ہمارا پرانا دوست ہے، سمجھے بھائی جان، لیکن شادی اس کی اب تک نہیں ہوئی، اس کے لیے آرڈر دینا پڑے گا، اس آرڈر کے مطابق بیوی بنانا پڑے گا اس کو، جیسے جوتے آرڈر دے کر کے، پاؤں کا ماپ دے کر کے بناتے ہیں، اس طرح حافظ صاحب کے لیے آرڈر دیں گے کہ پروردگار ایسی بیوی ہو، بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک،
بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ساری صفتیں ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے الآن جئت بالحق، اب کہیں گے دانے کا انتخاب ہو گیا۔ سمجھ رہی ہیں؟ حافظ صاحب کے لیے بیوی کی تلاش ہے جی، سمجھے؟ اے پاکستانیوں ظالموں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اڑے ہو گیا، آ جاؤ۔ ایک اتفاقی بات ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ تم عیسیٰ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ولا نشرک باللہ شیئا، پارٹنر بنائے تم مشرک ہو۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر کے، تم عیسیٰ کو رب بنا چکے ہو۔ اگر مان لے نہ مان لے، فین تولو، روگردانی کرے، فقولو، تو مسلمانوں کہہ دو، اشہدو، عیسائیو تم گواہ رہو، بأننا موحدون بأننا مسلمون، ہم تو موحد ہیں، ہم اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور عزیر کو شریک نہیں کریں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے مذہب میں تم کیوں جھگڑتے ہو کہ ابراہیم قد کان یہودیا و نصرانیہ، یہودی کہتے یہودی تھا، نصرانی کہتے نصرانی تھا۔ لما، یہ ما ہو گیا، الف گر گیا، حرف جارہ داخل، یہ متعلق ہوگا تحاجون کے ساتھ، کیوں ابراہیم کے مذہب میں جھگڑتے ہو؟ حال یہ ہے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ابراہیم کے وفات کے بعد تورات اور انجیل آ گئے، اور کہتے ابراہیم یہودی تھا، ابراہیم نصرانی تھا، جیسے کہ ابو بکر حنفی تھا یا شافعی تھا۔ ارے بابا، ابو بکر پہلے گزرا ہے، امام شافعی اور ابو حنیفہ بعد میں، تو ابو بکر شافعی تھا یا حنفی تھا؟ تو تمہارا تورات اور انجیل ابراہیم کی اولاد میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، یہ سب ابراہیم کی اولاد ہے بعد میں۔ تو سابقہ ابا وہ اولاد کی دین پر تھا، دا چش دیکھنا تاسو فکر کو سڑائی۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، ذہاب ابراہیم کے وفات کے وصال کے بعد، اتغفلون، کب تک تم غافل بنو گے؟ ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب ہو تم۔ ایک پانچویں قرات ہے جو میں نہیں بتاتا، وہ گالی ہے، سمجھے بھیجیں؟ اتغفلون، کب تک تم غافل رہو گے؟ فلا تاکلون، عقل سے کام۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم ہو کہ حاجت تم جھگڑتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس چیز میں جس کا تمہیں، چلو تورات کے مضامین اور انجیل میں جھگڑو، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم کیوں جھگڑتے ہو ان مضامین میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ ابراہیم کا مذہب یہ تھا، اس کا تمہیں کہاں سے آ گیا؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، ای شیء، مفعول کا حذف عمومیت کے لیے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے پوچھو ابراہیم کیا تھا، حنفی تھا یا شافعی تھا یا مالکی تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، یکسو تھا۔ حنیف اس کو کہتے ہیں کہ سب سے ایک سائڈ پر ہو کر کے، ایک ہی اللہ، حنیفا مسلمہ، وما کان من المشرکین، بخلافکم فانکم من المشرکین، تم مشرک ہو جنے دا پتریاں۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ہے اللہ کے، اگر اللہ سے پوچھو تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، وہ پکا موحد تھا، مسلم تھا۔ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، حنیفا خبر اول کان کہ مسلمن خبر ثانیہ جنے دا پتریا، وما کان من المشرکین۔ ہر آدمی بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں سلیم اللہ کے طریقہ پر ہوں، مجھے سلیم اللہ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، سلیم اللہ کا طریقہ میرے اندر ہوگا تو پھر سلیم اللہ کے قریبی شاگرد بن جاؤں گا، بنوری کا طریقہ میرے اندر وہ صلاحیت ہوگی تو پھر میں بنوری کے ویسے نام لے کر کے پدرم سلطان ابود میرا ابا بڑا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بنوری والا وہ ہوگا کہ جو بنوری کا طریقہ، بنوری کا علم، بنوری کی صلاحیت، بنوری کی تقوی طہارت، سلیم اللہ خان کا نظم و ضبط، سلیم اللہ کی فصاحت و بلاغت، سلیم اللہ کی تقوی اور طہارت، سلیم اللہ کا سبق پہ مرنا، قربان جاؤں سلیم اللہ۔ 8 منٹ صرف، گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے میں نکلا، گزرا دفتر کے سامنے سے، ایسے دیکھا اور دفتر والے محبوب کو کہا، محبوب اب تک دفتر میں ہے، کہا محبوب اس کو بلاؤ، گیا، فرمایا 8 منٹ آج آپ نے طلباء کے ضائع کیے، 8 منٹ کل، 8 منٹ پرسوں، یہ پورے سال 8 منٹ، 10 منٹ دیر سے آئے، 8 منٹ پہلے نکلے، تو پھر یہ 18 منٹ 20 منٹ تو یہ ہو گئے، روزانہ 20 منٹ گھنٹے میں آپ نے ضائع کر دیا۔ یہ طلباء کو پڑھائیں گے آپ کیا؟ میں سلیم اللہ آپ کو اصل بات بتاؤں آپ کو اصل مسئلہ یہ کہ آپ کا مطالعہ میرے خیال میں ختم ہو گیا، اس لیے جلدی میں آپ اٹھ گئے۔ قربان جاؤں، یہ بڑے لوگوں کی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کی قسم مطالعہ کی تو بات کرتا ہے 3-4 گھنٹے اب بھی پڑھا سکتا ہوں، اتنا میرا مطالعہ ہے۔
لیکن ابو داؤد کی استحاضہ کی بحث تھی، اور قال ابو داؤد، ایک میں نے حل کر دیا، دوسرا وہ 8 منٹ میں حل نہیں ہو سکتا تھا۔ خلاصہ کل کے سبق کا میں نے بتایا، اس لیے میں نکل گیا۔ استاد جی میری عادت نہیں ہے، میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کا گھنٹہ بھی لیتا ہوں، دوسروں کے مٹ، کبھی بھی اپنے گھنٹہ چھوڑتا موڑتا نہیں ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ طلبہ کو بلاؤ سب کو، سمجھے؟ باقی مطالعہ کی آپ بات کرتے، خدا کی قسم میرا مطالعہ بہت زیادہ ہے، آگے میں جا رہا ہوں، اب بھی گھنٹوں کے گھنٹے میں پڑھا سکتا ہوں۔ بہت ہنسا، پھر بہت ہنسا۔ آپ نے تو بہت محسوس کیا اس کو، آپ محسوس نہ فرمائیں۔ میرا مقصد یہ تھا سلیم اللہ کا کہ آپ یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائیں، آپ کی عادت خراب نہ ہو، طلبہ کا نقصان نہ ہو۔ واہ واہ، قربان جاؤں، واہ۔ ہم نے مدنی کو نہیں دیکھا، ہم نے اشرف علی تھانوی کو بھی نہیں دیکھا، سلیم اللہ کو دیکھا، مزہ آیا مولوی صاحب، سمجھے؟ لوگوں نے، مفتی نظام الدین نے بہت کچھ لیا، عبد المتین کیمل پوری نے لیا، اب میں نالائق قسم کیا تھا، غافل مغفل۔ حضرت فرماتے یہ مرفول قلم ہے۔ حضرت اگر غصے میں بھی ہوتا نا، میں قریب آتا تو حضرت ہنسنا شروع کرتا تھا کہ مداری آ گیا۔ سمجھے؟ بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سمجھے؟ جامع فاروقی جاتے تو شور ہوتا، محلے والے جمع ہوتے، دوسرے جمع ہوتے، جامع فاروقی والے پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، مدرسے پر قبضہ تو نہیں کر رہا، سمجھے؟ لوگ محلے والے میرے بڑے عاشق ہیں، سمجھے؟ محلے میں میں نے وہاں 30-35 سال گزارا، لیکن جب جاتا ہوں بس جی چاہتا کہ ہفتے میں جامع فاروقیہ کی زیارت کروں، دیواروں کا بوسہ لے لوں، اور وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے، دائیں طرف حضرت اقدس کھڑے ہوتے تھے، میں مزہ لے کر کے قرآن پڑھتا تھا، سمجھے؟ مست ہو کر کے قرآن پڑھتا تھا، بڑے آدمی تھے، سمجھے؟ تو سلیم اللہ سے قریب نہ مفتی نظام الدین ہوگا، سمجھے؟ جو جس کو جتنا، نہ اس کے بیٹے بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا مفتی نظام الدین قریب، جتنا مولانا عبد المتین کیمل پوری قریب ہے۔ ایسے شاگرد جنہوں نے سلیم اللہ کو سینے میں لے لیا، مولانا بنوری کے شاگردوں نے بنوری کو لیا، اس طرح نہیں ہوگا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے؟ سلیم اللہ کے مفتی نظام الدین نے لے لیا، بڑے اکابرین نے لیا، مولانا جمشید صاحب فقیر سب حضرت اقدس کے شاگرد تھے۔ ان اول الناس سے اقرب الناس سے، لوگوں میں سب سے قریب تر ابراہیم سے بھی، ابراہیم سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ الذین اتبعوا الذین اتبعوا، جو آپ کی پیروی کریں گے، وہذا النبی، سونا نبی میرا محمد، والذین آمنوا، ایمان والے، سمجھے؟ یہ ہے جی، یہ سارے معطوفات مل کر کے جن دا پتر ان کی خبر ہوگی۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کا حامی ہے، متقین کا دوست ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ متقین کا حامی ہے، دوست ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یہودیوں کی ایک جماعت یہ کہ اہل کتاب کے وہ چاہتی ہے، تمہیں پسند کرتی ہیں، یضلوکم، کہ تمہیں یہ کہ بھٹکا دے راستے سے، لو یضلونکم، بتاویل مصدر مفعول ہوگا ودت کے لیے، وما یضلون الا انفسهم، یہ کسی کو نقصان نہیں دیں گے الا انفسهم، مگر اپنی جان کو، وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم لوگ اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جو محمد پر نازل ہو گیا، جو نشانیاں محمد رسول اللہ کی صداقت کو بتاتے ہیں، وانتم تشہدون، تمہیں معلوم بھی ہے، کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل کتاب لما تکفرون، لما متعلق ہے تکفرون کے ساتھ، اور لما تکفرون یہ اللہ کو بلا کے جواب ندا ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو، کیوں چھپاتے ہو حق و باطل کے لباس پہنا کر کے؟ آپ کو بتائیں، لما تلبسون الحق الذی نزل فی کتابکم، آسمان سے جو حق نازل ہو گیا اس کو کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ بالباطل الذی، اس باطل کے ساتھ، تکتبونہ بایدیکم، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو۔ ایک دن موڈ میں مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف لائے تھے، تو میں نے اذان دی جامع فاروق میں، اذان تو پہلے دیتا تھا، تو ہمارا مؤذن غضب کا مؤذن تھا، بہت اچھی اذان دیتا ہے جامع فاروقی کا، لیکن اس دن میں نے اذان دی تو مؤذن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کہتے استاد جی بس سینہ میرا زخمی ہو گیا، سمجھے؟ اتنی پیاری چیز ہے مولوی صاحب یہ، واللہ اتنا مزہ آتا ہے لیکن آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو سانپ کو ڈنڈے سے مارو، ایک ترتیب ہے اس کی، باقی سانپ کو مکد کے نیچے کیا اس سے تھوڑے تو
لم تلبسون الحق الذي نزل فی کتبکم، تمہاری کتابوں میں جو حق آسمان سے نازل ہو گیا، محمد رسول اللہ کے اوصاف و محمد کی صفات، بالباطل الذی تکتبونہ بایدیکم، وہ باطل جس کو تم خود ساخت بناتے ہو، اس کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اصل آواز الگ ہے اور دوسرا والا ڈکارنے والا الگ ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو یہ ہے کہ تم چھپاتے ہو، لوگوں سے کہتے ہیں کہ لا نجد اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتابنا التورات میں، وانتم تعلمون، تمہیں معلوم بھی ہے انہ حق من اللہ، محمد حق ہے۔